نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج لفظی ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم رمضان بریک کے بعد یہ ہماری پہلی کلاس ہوگی۔ اس سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 تک مکمل کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 230 سے آنورڈز ہم دیکھیں گے۔ اس طرح سے ہے کہ اب یہ ارادہ ہے کہ ہفتے میں ایک کے بجائے اب یہ تقریباً 1.5 مہینے کی بات ہے، 1.5 months، اس میں یہ آپ 3 دن کلاسز آپ کو لینی پڑیں گی، ٹیوزڈے، وینسڈے اور تھرسڈے، منگل، بدھ اور جمعرات۔ تو انشاءاللہ تعالی میرے خیال میں 1 month، میکسیمم 1.5 month میں ہمارا یہ کور ہو جائے گا۔ پھر انشاءاللہ تعالی اسی سلسلے کو، صرف سورۃ البقرہ کو اسی انداز میں، یہ حروف مادہ اور گرامر کی مدد سے لفظوں کی پہچان، ترجمہ اور تفسیر، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ویکلی ایک کلاس ہوگی اور لائیو لے کر چلیں گے۔ عید الاضحیٰ کے بعد نیا بیچ اسی گروپ میں انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کریں گے۔ تو خواہش تو بہت تھی، ابھی بھی ہے، ہمیشہ سے میری ہوتی ہے، جب بھی کوئی کورس سٹارٹ ہوتا ہے تو دل یہی چاہتا ہے کہ مکمل قرآن مجید اسی طرح کروائیں۔ اگر یہ حروف مادہ اور گرامر کی مدد سے شروع کیا، اس میں بھی میری بڑی خواہش رہی، آسان شروع کیا اس میں بھی، جتنے بھی ہیں، چاہے وہ اعراب القرآن کے ہیں، ایڈوانس عربک گرامر کے، چاہے وہ ترجمہ تفسیر کے ہیں، تو ہمیشہ سے ارادہ بھی یہی ہوتا ہے، خواہش بھی یہی ہوتی ہے، مگر جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے، سوچا ہوتا ہے، وہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ ہم سے بعض اوقات کوئی اور کام لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں کہ ہماری کب، کہاں، کسے کتنی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 8 جون سے چونکہ ہمارا ایک میجر کورس ادارے کی طرف سے پہلی بار 4 سالہ ترجمہ تفسیر کا سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں صرف حروف مادہ کے ساتھ تو بات ہوگی، گرامر کی بات زیادہ نہیں ہوگی، وہ اپنی عادت سے مجبور مجھ سے رہا نہیں جاتا، کوئی نہ کوئی بات میں کر دیتی ہوں، ادروائز وہ آسان ہوگا۔ تو اب 8 جون سے آنورڈ انشاءاللہ تعالیٰ ہفتے میں 3 دن اس کی کلاسز ہوا کریں گی۔ تو میری زیادہ توجہ، میرا وقت، آپ کہہ لیں کہ میری انرجی انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کورس پہ زیادہ ہوگی، اس پہ لگے گی، اللہ کی برکت سے، اللہ کی توفیق سے۔ تو اس کا بس ہفتے میں دوبارہ سے ایک دن پر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دوبارہ سے شروع کریں گے۔ آپ لوگ اگر ڈے 1 سے پھر سے اس کو جوائن کرنا چاہیں، یو آر موسٹ ویلکم۔ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سیکنڈ ٹائم جب آپ کریں گے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، جلدی ہو جائے گا، پہلے سے زیادہ سمجھ آئے گی، نہیں تو بھی کوئی نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی کفایت کر جائے گا۔ آپ اگر چاہیں تو لسان القرآن یعنی بیسک عربی گرامر کا کوئی کورس آپ جہاں سے مناسب ہو آپ ضرور کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم آیت نمبر 229 پر ہم نے مکمل کی تھی لاسٹ ریکارڈنگ، اور میں نے بہت تفصیل سے طلاق کی تفصیلات، اصل شرعی آپ کہہ لیں کہ جو سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے طریقہ، وہ آپ سے شیئر کیا گیا، سٹیپ بائی سٹیپ کیا ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے، ہم کیا کرتے ہیں، یہ سب باتیں اس ریکارڈنگ میں آپ سے شیئر کی جا چکی ہیں، اور میں نے یہ گروپ میں کل آئی تھنک یہ ریکارڈنگ دوبارہ شیئر کی تھی کہ اسے ضرور آپ سن لیں اگر آپ نے ابھی تک اسے نہیں سنا، کیونکہ طلاق کے احکامات شروع ہو چکے ہیں، بہت اہم آیات ہیں، اور آج ہم ڈائریکٹ میں اپنے پوائنٹ پر آؤں گی۔ تھوڑا زیادہ کور کرنے کا ارادہ ہے کہ یہ 1.5 month میں ہو جائے بس انشاءاللہ تعالی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 230۔ میں اپنے طور پہ ہر لفظ کا، جیسے کہ اس
کورس کا ایک انداز ہے، اسی طریقے سے لے کر چلوں گی. پوری آپ کی مجھے توجہ چاہیے ہوگی، اور آپ کی نگاہیں، آپ کی نظریں یہ اسکرین پر ہوں. آپ کی جو سماعت ہے وہ میری آواز پر پوری آپ کی توجہ ہو. تو اب ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کسی کسی لفظ کو میں بہت زیادہ ٹائم نہ دے سکوں، لیکن الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی برکت سے پیچھے کئی بار میں بہت سے الفاظ پر، چاہے وہ اسم ہے چاہے فعل، فعل میں فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل امر ہے، فعل نہیں، ان پر بہت بار بات ہو چکی ہے. تو جلدی گزر سکتی ہوں، بعض اوقات پھر رک کر شیئر کر سکتی ہوں. تو یہ کسی نے اگر یہ کورس بھی کر لیا نا، بیچ 1 بھی، تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہوگا. لیکن ایسے ہی مجھے لگا کہ ایک بار میں اس کو اور ریکارڈ کروانا چاہوں گی، کم از کم سورۃ البقرہ. اسی طریقے سے ایک تو مجھے یہ طریقہ بھی پسند ہے، اسے میری اپنی گرامر مجھے لگتا ہے کسی نہ کسی طرح وہ میں ان ٹچ رہتی ہوں. ویسے تو الحمدللہ بیسک ایڈوانس کے بعد جو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بھی ہمیں پچھلا پڑھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، ریویژن کرنی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم کورس کر رہے تھے بعض اوقات بہت ساری باتیں تب زیادہ یاد ہوتی ہیں، تو بعد میں بھی ان ٹچ رہنا پڑتا ہے. اور اللہ کی توفیق سے ایڈوانس گرامر اعراب القرآن کا کورس بھی چل رہا ہے. مگر یہ مجھے ویسے بہت پسند بھی ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ میری گرامر کی بھی ریویژن ہو جاتی ہے، اور گرامر مجھے ویسے بہت پسند ہے، تو اس سے سمجھ بھی زیادہ آتی ہے. اگر شروع میں ٹائم لگتا ہے تو نیکسٹ بیچ بھی اسی طرح لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے بہت تھوڑا تھوڑا، پھر آہستہ آہستہ میں اپنی سپیڈ ہم بڑھا لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن طَلَّقَهَا، فا حرف ہے، پھر ان یہ بھی حرف ہے. زیادہ تر ان اس کا مطلب اگر ہوتا ہے، ویسے ان کم از کم 4 طرح کے ہوتے ہیں. طلقہ، ہاں اب یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے. طلقہ، توئے لام قاف، تو لام قاف، یہ فعل ہے، فعل ماضی. تینوں پر زبر آ رہی ہے، 3 حروف، تینوں پر زبر، فعل ماضی ہوگا زیادہ تر. تو ویسے اس نے طلاق دی، ہاں واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اس عورت کو. مگر ان کی وجہ سے جو جتنے بھی شرط کے لفظ ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے ترجمہ یا حال میں یا مستقبل میں کرتے ہیں. پھر اگر وہ اس عورت کو طلاق دے دے، اب پیچھے کیا بات ہو رہی تھی یہ آپ ایک بار اپنے طور پہ اگر دیکھ لیں گے تو اچھی بات ہے. آپ کو پھر آج کی آیات انشاءاللہ تعالی اگر آپ دیکھ کر آئے تو بھی تو زیادہ اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، بعد میں چاہے دیکھ لیجیے گا. اب یہ ہے کہ طلاق دے دی، پہلی 2 طلاق. دیکھیے اصل میں جو شرعی طلاق ہے وہ تو یہ ہے نا کہ طہر میں دے شوہر، اور اس طہر میں جب دونوں کا جسمانی تعلق قائم نہ ہوا ہو، پھر ایک وقت میں ایک طلاق، پھر اس کی 3 ماہ کی عدت. ان کی 3 جو بھی میں نے ساری تفصیلات آپ سے شیئر کی تھی، میں رفلی ایک بات کر رہی ہوں. اس دوران رجوع کر لیا، ویل اینڈ گڈ. نہیں کیا، ایک طلاق کے بعد میاں بیوی الگ. اب اس کے بعد عدت ہوگی، عدت تو ہو گئی 3 ماہ. اب اس کے بعد چوائس ہے، عورت چاہے تو وہ اسی شوہر سے اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہے، چاہے وہ کسی اور شوہر سے کر لے. ابھی صرف ایک طلاق ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھنا ہے. اسلام اتنی وسعت ہے اسلام میں. ایک تو وہ کہتا ہے ایک وقت میں 3 طلاقیں نہ دو، ایک وقت میں ایک طلاق دو. ایک طلاق دی، اس کے بعد 3 مہینے کی عدت، اور بیوی کو لازمی ہے کہ شوہر کے گھر میں رہے، اور اس دوران شوہر ہی اس کا نان و نفقہ اٹھائے گا، دیکھے گا. اب دیکھیں اس 3 ماہ میں بعض اوقات جتنی ابھی لڑائی جھگڑا ہو، بعض دفعہ دل نرم ہو جاتے ہیں، سوچنے کا موقع مل جاتا ہے، دل مائل ہو جاتے ہیں. رجوع کر لیا، واپس ہو گیا. تو نہیں کیا، 3 ماہ گزر گئے، تو اب ختم ہو گیا ان کا تعلق وقتی طور پہ. اب چاہے تو دوبارہ سے نکاح کر کے پھر ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح میاں بیوی بن جائے، چاہے تو وہ عورت کہیں اور نکاح کر لے، تو یہ جائز ہے. تو اسی طرح 2 دفعہ ایسے کیا جا سکتا ہے. جھگڑا ہوا، طلاق دے دی، 3 ماہ کی عدت میں ایک طلاق دی، 3 ماہ کی عدت میں رجوع کر لیا، تو گھر بس گیا. 10 سال بعد پھر جھگڑا ہوا، پھر ایک طلاق دی، 3 ماہ کی عدت میں پھر سے صلح کر لی، گھر بس گیا. مگر اب تیسری بار طلاق دی، تو اس میں اب یہ ہے کہ اب وہ واپس اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. یہ دیکھتے ہیں. فلا تحل لہ، لا پس نہیں، یہ لا نافیہ سمپل نفی ہے بات کی. تحلو، ہا لام لام حلال سے. یہ جو تا ہے نا 2 طرح کی ہوتی ہے. یہ ایک تو ہوتی ہے عام طور پہ جو واحد مذکر
حاضر، ایون کہ جو واؤ نون کے ساتھ تا آتی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ جمع ہوتے ہیں لیکن حاضر ہوتے ہیں اور مذکر ہوتے ہیں. زیادہ تر میں نے یہی تا آپ سے شیئر کی ہوئی ہے، پڑھائی ہوئی ہے، جو کہ مذکر کی ہے. واحد کے ساتھ بھی لگ سکتی ہے، جمع کے ساتھ بھی، لیکن مذکر کی. یہ مؤنث کی بھی ہوتی ہے، یہاں یہ وہ والی ہے. تو نہیں حلال ہو سکتی وہ عورت لہو اس کے لیے. یہ لام جا رہا ہے، یہاں پر ضمیر کے ساتھ آ رہا تو زبر پکڑ لیے. من بعد اس کے بعد، مین حرف ہے بعد اسم، حتی یہاں تک کہ، تن کی ہا، نون کاف ہا نکاح سے پہچانا جا رہا ہے لفظ. تو تن کی یہ تعبیر مونس کی ہے، وہ نکاح کرے زوجن شوہر سے. اس میں آخر میں تنوین ہے، غیرہ اس کے علاوہ. اب تیسری طلاق جب دے دی شوہر نے، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب وہ اس پر حرام ہے. اور ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی کہیں اور اس عورت کا نکاح ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، یا وہ شوہر فوت ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. اسے اللہ کی طرف سے پھر سے حلال ہوگی. مگر یہ جو خود سے حلالہ کرواتے ہیں یہ سب حرام ہے. ابھی اس کی تفصیل میں آپ سے شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ غیرہ ہو، یہ بھی دونوں اسم ہے. اس کے علاوہ یہ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، یعنی پہلے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے سے اب وہ نکاح، یہاں تک کہ وہ اس سے نکاح کر لے. فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر اب یہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں. یہ لائے نفی جنس ہے، جناح کے آخر میں یہ زبر آ رہی ہے. علیہما ان دونوں پر، اللہ حرف ہے، ہما دو کی ضمیر ہوتی ہے. مگر اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہم، ہما، ہننا، ان سے پہلے زیر آئے یا ساکن، تو یہ ہم سے ہم، ہما سے ہما، ہننا سے ہننا ہو جاتی ہیں. تو ان دونوں پر، یعنی اب پہلے میاں بیوی پر، ان کے جو اس کا پہلا شوہر اور یہ بیوی، ان پر کوئی گناہ نہیں. این یتراجعا یہ کہ یہ را جیم عین، اس میں رجوع کرنا سے پہچانا جا رہا ہے، یا یہ علامت مدارے ہے. را جیم عین حروف مادہ ہے. اب یہ جو بیچ میں تا نظر آ رہی ہے اور ایک الف نظر آ رہا ہے، یہ فعل ہے، اس کا وزن ہے، تو اس میں یہ حروف آتے ہیں. تو اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں. ان زنا اگر وہ دونوں سمجھیں. اگر یہ الف نہ ہوتا، زنا ہوتا، تو ہم اس کا پھر کام کرنے والا وہ ہونا تھا ایک. اب یہ الف جو ہے یہ اس طرح سے، جیسے ہما کے ساتھ یہ الف آ رہا ہے، زنا یہ دو کا ہوتا ہے. اگر وہ دونوں سمجھیں، ان یہ کہ یقیما قاف واو میم حروف مادہ یا علامت مضارع، پھر یہ الف آ گیا. تو اقامہ یقیمو ہوتا تو یقیمو میں پھر ایک ایک ہونا تھا کام کرنے والا. اب الف آ گیا، اب دو ہیں کہ وہ دونوں پہلا شوہر اور یہ عورت قائم رکھیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدود کو. دونوں اسم ہے، حد کی جمع ہے یہ. ٹھیک ہے، چلیں. بس یہ میں نے بہت تفصیل سے بتا دیا ہے. آئی ہوپ کہ اب آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حدود اللہ، واو حرف ہے اور تل کا اسم ہے، اشارہ ہے. تو دور کا ایک مؤنث کا، دور کے اشارے ایک مذکر کے لیے ذالی کا، ایک مؤنث کے لیے تل کا، دونوں کی جمع الائی کا. قریب کے اشارے ایک مذکر کے لیے ہاذا، ایک مؤنث کے لیے حاضی ہی، دونوں کی جمع ہا الائی. اور یہ حدود اللہ، اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حدیں ہیں. یبینوہا، یبین با یا نون حروف مادہ ہے. بینا یبین ہوتا ہے واضح کرنا، کلیئر کرنا، کھول کے بیان کرنا. وہ واضح کرتا ہے کون؟ اس کا فائل اس کے اندر ہے، وہ جو کہ پیچھے کدھر جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. ہاں انہیں، ان حدوں کو. ویسے یہ واحد کی ضمیر ہے، مگر میں نے ایک قاعدہ بتایا تھا کہ جب غیر عاقل کی جمع آئے نا، عاقل تین ہے، انسان، فرشتے اور جن، ان کے علاوہ کسی کی جمع آئے، یہاں پہ حد کی جمع آئی ہے حدود، تو اس کے لیے بھی یہ واحد، مؤنث کی ضمیر، اشارہ، یہ سب استعمال ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی حدیں ہیں، حدود ہیں، وہ انہیں واضح کرتا ہے. تو اب ہے تو واحد مؤنث غائب کی ضمیر، مگر ترجمے میں ہم نے انہیں کہنا ہے، کیونکہ یہ پیچھے کدھر جا رہی ہیں؟ غائب کی ضمیر ہے نا، تو پیچھے کسی کی طرف تو جائے گی، تو یہ ادھر حدود کی طرف جا رہی ہے. وہ انہیں واضح کرتا ہے. لی قومی یعلمون، لی قوم لام جارہ کے لیے، فور، قومن اس میں آخر میں تنوین ہے، ان لوگوں کے لیے.
यअलमून, जो जानते हैं, जो इल्म रखते हैं। ऐन लाम मीम हरूफ मादा है, आखिर में वाव नून आ रहा है। तो शुरू में अब देखेंगे, अगर तो वाव नून आपको पता है इसम के आखिर में भी आ सकता है, फेल के आखिर में भी। अगर तो वाव नून के साथ शुरू में चार अलामते मुदारे में से दो, यानी या और ता आ जाए, तो समझ लें ये फेल है और उसमें फेल मुदारे है। तो वाव नून के साथ या लगी होगी तो काम करने वाले हैं। वाव से पता चल रहा है जमा है, मुजक्कर है। और ये या से पता चल रहा है कि ये जो है मुजक्कर है। ठीक है, वाव से पता चल रहा है जमा है, या से पता चल रहा है कि ये मुजक्कर है, गायब है। अगर ताला मुंह ना होता फिर सेम, वाव से पता चल जाता काम करने वाले ज्यादा हैं, जमा है। ता से पता चल जाता कि मुजक्कर है, हाजिर है। तो ये आलमूना, वक्फ करेंगे तो ये आलमून, जो वो इल्म रखते हैं। तालमून, तुम सब इल्म रखते हो। मैं इसका तर्जमा तफसीर एक बार फिर शेयर करेंगे, गौर से सुन लीजिए। फिर अगर वो शोहर उसे, उस औरत को, अपनी बीवी को तीसरी, एक तरह से मैं खुद बता रही हूँ, तीसरी तलाक दे दे। वैसे है तलाक दे दे, लेकिन डेफिनेटली ना पहली ना दूसरी, तीसरी और आखिरी की बात हो रही है। पहली दोनों को तलाक रजई कहते हैं, उसमें रुजू किया जा सकता है। फिर अगर वो उसे तीसरी तलाक दे दे तो उसके बाद वो औरत उसके लिए हलाल नहीं होगी, यहां तक कि उसके अलावा किसी और शोहर से निकाह करे। फिर अगर वो इसे तलाक दे दे तो फिर पहले दोनों पर, इन मियां बीवी पर, पिछला शोहर पर कोई गुनाह नहीं कि दोनों आपस में रुजू कर लें, अगर वो दोनों समझें कि वो दोनों अल्लाह की हदें कायम रखेंगे। और ये अल्लाह की हदें हैं, वो इन्हें उन लोगों के लिए खोल कर बयान करता है जो इल्म रखते हैं, जो जानते हैं। यानी तीसरी तलाक के बाद जब तक औरत किसी दूसरे शोहर से निकाह ना कर ले और वो शोहर इससे जिस्मानी ताल्लुक कायम ना कर ले, और फिर खुद ही तलाक हो जाए इनकी, या वो फोत हो जाए दूसरा शोहर, तो पहले शोहर के लिए उससे निकाह फिर हलाल हो सकता है। ठीक है, दोबारा से मैं ये अल्फाज पढ़ती हूँ जो तफसीर में लिखे हैं। तीसरी तलाक के बाद जब तक औरत किसी दूसरे शोहर से निकाह ना कर ले और वो शोहर उससे जिस्मानी ताल्लुक कायम ना कर ले, फिर वो उसे खुद ब खुद तलाक ना दे या फोत ना हो जाए, तो वो पहले शोहर के लिए उससे निकाह करना हलाल नहीं है। ठीक हो गया जी। अब इसका माना ये नहीं है कि दूसरे शोहर से वो इस नियत से निकाह करे जी कि पहले शोहर के लिए हलाल हो जाए, इसे जिसे हमारे यहाँ ये हलाला इसे कहा जाता है, क्योंकि ऐसा निकाह करने और करवाने वाले पर तो अहादीस में लानत आई है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले और हलाला करवाने वाले पर लानत फरमाई। सुनन नसाई 3445, जामे तिर्मिजी 1119। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले को अत्तईसुल मुस्तार, यानी उधार लिया हुआ सांड कहा है। ठीक है, ये इब्ने माजा 1936। तो बाकी ये है कि एक ही वक्त में तीन तलाकें देना मना है, लेकिन अगर कोई दे दे तो वो एक काउंट होगी कि तीन। इसमें मुख्तलिफ मसलक जो है उनकी मुख्तलिफ राय है, ये मेरा टॉपिक नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है अब आपको यहाँ तक? तो आगे चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अब आपने जहन में रखना। अब आगे देखते हैं आयत नंबर 231 में क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा, वाव हर्फ है और इज़ा इसम है जब। इज और इज़ा इनका तो अब आपको याद हो गया होगा। इज का तर्जमा आमतौर पर माजी में करते हैं, याद करो जब। इज़ा का मुस्तकबिल या हाल में करते हैं। बाकी जो भी कायदा होता है ना अरबी का, जितने भी कायदे मैंने आज तक बताए हैं, सबकी एक्सेप्शंस होती है। कभी हो सकता है इज का तर्जमा मुस्तकबिल में कर लें और इज़ा का माजी में, लेकिन बहुत कम। और जब तल्लक तुम, अब देखें, तो लाम काफ हरूफ मादा है, आखिर में तुम आ रहा है। ये जो तुम आता है, जरा मुझे मैसेज करके कोई बताना चाहेगा? ये इसम के आखिर में आता है, फेल के आखिर में आता है। फेल के आखिर में आता है तो कौन सा फेल होता है ये जिसके आखिर में तुम लगा होता है? अगर कोई शेयर करना चाहे।
माशाल्लाह माशाल्लाह, सिदरा अजीज साहिबा ने भी बिल्कुल ठीक फेल माजी का है, पाकीजा साहिबा ने भी। माशाल्लाह, शाबाश, एक्सीलेंट, ठीक हो गया जी। तलक तुम, और हाँ, ये तुमसे काम करने वाले फाइल तुम ही होते हैं, तुम सब ने तलाक दी, लेकिन इज़ा की वजह से हम कहेंगे। और जब तुम सब तलाक दे दो, तुम सब से मुराद है कोई ज्यादा लोग इस तरह कर रहे हैं। अन्निसा, अल लगा हुआ इसम है औरतों को। फा बलगना, फा हर्फ है, फिर बलगना, बालाम गा, गैन हुरूफ मादा है, और ये जो नून है ना, ये इसी तरह है, ये मोनस का आप समझ लें। इससे पता चल जाता है काम करने वाली खवातीन है। ये इन्हीं आयात में ये ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अदरवाइज बाकी कुरान मजीद में मुजक्कर के सीगे ज्यादा हैं, या मोनस के दूसरे सीगे हैं। फा बलगना, फिर वो पहुंचे। अब है ये माजी, मगर अब हम इजा की वजह से सबका तर्जमा इसी तरह कर रहे हैं। किसको पहुंचे? अजल हुन्ना। अब अजल, तो ये मुद्दत कह लें, और हुन्ना जमा मुअन्नस गायब की जमीर। जिस तरह मुजक्कर, जमा मुजक्कर गायब जो ज्यादा मुजक्कर है, उनकी जमीर क्या होती है? हुम। मुअन्नस की होती है हुन्ना। फिर जब वो औरतें अपनी मुद्दत को पहुंचे, इससे क्या मुराद है अभी देखते हैं। फअमसिकूहुन्ना, अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कर ली है उन्होंने, ये कि पहुंचने के, फर्ज कर एक तलाक दी है तो उसके मुद्दत के पहुंचने के करीब हो जाए, अभी पूरी इद्दत नहीं हुई है, तो इस दौरान वो ये कर सकते हैं कि जी फअमसिकूहुन्ना बिमारूफ। तो फा, फिर अमसिकू, मीम सीन काफ, इसमें ये रोकने का माना भी है। और अमसिकू ये फेल है, फेल अमर, तो रोक लो उन्हें, वाओ है जमा की, और इसके आखिर में अलिफ आ रहा था। लेकिन जब वो कायदा है कि जब इस तरह जमीर आके लगती है ना, तो अलिफ लिखने में नहीं आता। तुम सब रोक लो हुन्ना उन औरतों को, बीमारूफ, बा हर्फ है, मारूफ इसम, आखिर में तनवीन है, मारूफ तरीके से, भले तरीके से। अभी ये कि यहाँ पे अगर आप लिख लें कहीं तो आपको बहुत फायदा होगा, आसानी रहेगी, याद होगा इंशाल्लाह ताला, याद रहेगा। और जब तुम तलाक दे दो, जब तुम औरतों को तलाक दे दो, फिर वो पहुंचे अपनी मुद्दत को, इसका मतलब है कि मुद्दत के पहुंचने के करीब हों, तो या तो उन्हें भले तरीके से रोक लो, औ या सर्री हुन्ना, सीन राहा, रुखसत कर दो, ये भी फेल अम्र है। हुन्ना उन्हें, बिमारूफ साथ भले तरीके के, या तो उस इद्दत के करीब पहुंच रही है वो, रुजू कर लो, रोक लो, नहीं तो फिर इद्दत पूरी होने दो, वो वैसे ही आजाद हो जाएंगी, उन्हें फिर रुखसत कर दो। वला तुमसिकूहुन्ना, और ना तुमसिकू, अब ये इसमें नून आ रहा था, वो नून इस्लाम ला की वजह से गिर गया, तो ये लाए कौन सा है? नफी नहीं है, लाए नहीं, जिसमें किसी काम के ना करने का हुक्म दिया जाता है, किसी काम से रोका जाता है। और ना तुम रोको हुन्ना, फिर वही जमीर उन्हें। तो अब यहाँ पर मैंने आपको इतना तो याद होगा ना आप सबको कि जो जब मैं फेल अमर कहती हूँ, तो वो अमर वही होता है जिसमें सामने वाले को हुक्म दिया जाता है। जो एक्चुअल फेल अमर है वो 6 सीगे ही होते हैं, सामने वाला एक है, सामने वाला दो है, ये ज्यादा है, इसी तरह सामने वाला मुजक्कर है, 3 मुजक्कर 3 मुअन्नस, असल में वही होते हैं। अब ये आप देख रहे हैं फेल अमर एक जैसे कुल होता है, तुम कह दो, उसमें एक को हुक्म दिया जा रहा होता है। कुलू, वाव अलिफ आखिर में आ जाता है, वो ज्यादा को हुक्म दिया जा रहा होता है, तो ये वाव से पता चल रहा है काम करने वाले ज्यादा है, इससे भी पता चल रहा है ज्यादा है। इसमें भी तुम सीखू, अब इसमें क्या है, तो इन सब के आखिर में वाव अलिफ आ रहा था, तो अलिफ चूंकि साथ जमीर लग रही है तो लिखने में नहीं आ रहा, वरना मैं आपको यहाँ इनका कायदा बता देती। क्या कायदा था? वाव अलिफ दोहरा लेते हैं, किस किस के आखिर में आता है? वाव अलिफ या फेल माजी के आखिर में आता है, या ऐसे फेल मुदारे के आखिर में जिसमें कोई तब्दीली वाकया हो चुकी हो। अब उस तब्दीली से आमतौर पर उस तब्दीली से नून गिर जाता है, और भी कुछ तब्दीलियां हैं, लेकिन ज़हन में यही रखें, ठीक है। तो अब उस तब्दीली से हो सकता है कि वो फेल अमर बन रहा हो, या फेल नहीं बन रहा हो, या कुछ ऐसे अल्फाज आ गए हैं फेल मुदारे से पहले जिन्होंने उसका नून गिरा दिया है, तो फिर उस नून के गिरने के बाद वहां पर अलिफ आ जाता है। तो ये वाव अलिफ की 3 4 बातें आप लोगों को मैंने और तरीके से पढ़ाई थी, अब मैंने सोचा था नए बैच को इंशाल्लाह ताला मैं और तरीके से लेकर चलूंगी, और भी आसान करने की कोशिश करूंगी। तो अब ये अगर मैंने फेल अमर कह दिया था तो बस ये भी फेल अमर हो गया, ये भी फेल अमर हो गया। अब ये क्या है?
اس میں یہ لا آ رہا ہے تو لا نہیں ہے، فعل نہیں ہے. اس میں تم سی کونا تھا تو نون اس لا نے گرا دیا. اور امسی کو، اس کا نون کیوں گرا؟ یہ فعل امر، اس میں نون نہیں آتا ہے. اس کا بھی نون گرا ہوا ہے، یہ فعل امر ہے. اس کا نون گرا ہوا ہے، فعل نہیں ہے. تو یہ باتیں اب آپ کو یہ دہرائی کرتے رہیں. اور نہ تم روکو یا روکے رکھو ہننا ان عورتوں کو را تکلیف دینے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے. ضرر پڑھتے ہیں نا اردو میں، دعا درا لیتا آتا دو. اب یہ بھی تا دونا تھا، نون گر گیا، اس کی جگہ الف آ گیا. کس نے گرایا؟ اس زیر والے لام نے. ویسے یہ خود ڈائریکٹ نہیں گراتا، گرامر سٹوڈنٹس کو پتا ہے کہ اس کی اصل تفصیل کیا ہے، اس کے بعد ایک حرف چھپا ہوتا ہے. لیکن آپ فی الحال یہی سمجھیں، اس کا نون گرا فعل امر ہے، اس کا نون گرا ہوا ہے فعل امر ہے، اس کا نون گرا ہوا ہے لائے نہیں ہے، اس کا نون گرا ہوا ہے یہ لام، اس کا نام ہے لام تعلیل، لام کئی. بس چھوڑ دے، زیادہ نہیں ہم کریں گے. وہی لام ہے، زیر والا لام جارا ہی ہوتا ہے بیسیکلی. وہ کبھی زیادہ تر اسم پر آتا ہے، آتے ہی اسم پر ہے. تو یہ اس طرح فعل مضارع پر آئے تو اس کا نام بدل جاتا ہے. اور نہ تم ان عورتوں کو روکے رکھو تکلیف دینے کے لیے کہ تم زیادتی کرو. عین دال واو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، وا اور من اسم ہے، جو کوئی یفعل، یہ یفعلو تھا، اس من کی وجہ سے یفعل ہو گیا. تو یہ من عام من نہیں ہے جس کا معنی جو ہے، جسے من موصولہ کہتے ہیں. یہ من شرطیہ ہے. تو یہ اس کی وجہ سے یہ جزم آ گئی. تو جو کرے گا ذالی کا ایسا یا یہ، ویسے یہ دور کا واحد کا اشارہ ہے. فقد، یہ فا آ گیا جو جواب شرط پر آتا ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے تو. قد تحقیق، ظالمہ، تین حروف، تینوں پر زبر، فعل ماضی، اس نے ظلم کیا نفسہ اپنے نفس پر، دونوں اسم ہے. بہت ساری باتیں میں آج سب دہرا رہی ہوں. مجھے لگتا ہے الحمدللہ یہ ہمارا دوسرا پارا بھی مکمل ہونے کے قریب ہے. آج ہماری دیکھتے ہیں 232 اگر آیات ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تو 286 ہیں. تو 1.5 ماہ میں کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب نئی باتیں کم ہوں گی. میں نے جتنا بتانا تھا وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ سے میکسیمم شیئر کر دیا ہے. اس سے زیادہ ابھی تو ضرورت نہیں ہے. اتنا بھی اگر آپ دہراتے رہیں اور ان کو پہچانتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. وَلَا تَتَّخِذُوا، اب یہ بھی جی یہ تتخذون، اس کا بھی نون گر گیا. اس لا، یہ عام لا نہیں ہے، لا نہیں، لا ناہیہ. اور نہ تم بناؤ، حمزہ خا زال حروف مادہ ہے. آپ کہیں گے حمزہ تو نظر ہی نہیں آ رہا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایکسیپشنز میں سے ہے. اسے گرامر سٹوڈنٹس کو بھی شروع میں سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے. اور نہ تم بناؤ آیات اللہ، اللہ کی آیات، دونوں اسم ہے. حضوا اسم ہے، آخر میں تنوین ہے، مذاق کو کہتے ہیں. استہزاء سنا ہوگا آپ نے. اس سے کیا مراد ہے ابھی دیکھتے ہیں. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، وا اور اذکروا زال کاف را حروف مادہ ہے. اچھا جی یہ بھی فعل امر ہے. اصل میں یہی میں نے بتایا تھا نا، آخر میں واو الف آئے. تو آپ دیکھیں سب سے پہلے اگر حرف حرکت والا ہے تو فعل ماضی ہے. اگر پہلے ایک خالی الف نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد ایک ساکن حرف نظر آ رہا ہے تو یہ زیادہ تر فعل امر ہوتا ہے. مگر ایکسیپشن بھی میں نے بتائی ہوئی ہیں. اور یاد کرو، واؤ سے پتہ چل رہا ہے زیادہ لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے. اور یاد کرو کام کرنے والا فاعل کون ہے اس میں؟ تم سب. حاضر کو ہی حکم دیا جا سکتا ہے نا، غائب کو تو نہیں کہہ سکتے. غائب کے اپنے کچھ انداز ہیں اس امر کے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ تعالی. اور یاد کرو نعمت اللہ، دونوں اس میں اللہ کی نعمت، علیکم تم پر، اللہ اور کم، کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، الگ سے آئے تو انتم، جڑ کے آئے تو کم. وما اور جو، یہ ما با مانا جو ہے، ما موصولہ، انزلہ نون زا لام حروف مادہ ہے. فعل ہے، فعل ماضی، اس نے نازل کیا. فعل ہے تو پھر فاعل بھی دیکھیں گے اس کے اندر ہی ہے، وہ آگے کوئی نہیں آ رہا ظاہر اسم کی صورت میں. زیادہ تر فعل کا جو فاعل ہوتا ہے نا کام کرنے والا، آپ کو قرآن مجید میں اندر ہی نظر آئے گا. اور جو اس نے نازل کیا علیکم تم سب پر، من الکتاب والحکمہ، دونوں پہ اللہ کا ہوا، دونوں اسم ہے، کتاب اور حکمت میں سے. یعظکم بھی، جس کے ساتھ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. یعظو، واو عین زوئے، زو حروف مادہ ہے، یا علامت مدارہ، وہ واز کرتا ہے، وہ نصیحت کرتا ہے. کم تم سب کو، بھی ہی ساتھ اس کے، با حرف ہے، ہا واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. اتقوا یہ بھی فعل امر ہے، واو کاف یا حروف مادہ ہے. اور تتخذو کی طرح یہ بھی ڈفرنٹ انداز میں بنتا ہے. حروف مادہ پہچانے نہیں جاتے، ہم نے ویسے یاد کرنے ہوتے.
اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا یہ بھی فعل امر ہے، عین لام میم الگ سے پڑھیں گے تو اعلموا، اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ، بکلی شیء علیم، با حرف ہے، کلی شیء دونوں اسم ہے، ہر چیز کا، علیم اس میں آخر میں تنوین ہے، عین لام میم حروف مادہ، خوب جاننے والا ہے۔ جی اس کا تھوڑا سا آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو نوٹ کر لیں، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اس کا مطلب عدت ختم ہونا نہیں، بلکہ عدت ختم ہونے کے قریب ہونا ہے۔ اس کی دلیل پیچھے گزرا ہوا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جو ہم نے دیکھا تھا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 228، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور ان کے شوہر اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق رجعی، رجی ٹھیک ہے، آپ اسے جیسے بھی پڑھتے ہیں، جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، جو پہلی دو طلاقیں ہوتی ہیں، طلاق رجی دو، تو ان کی عدت پوری ہونے سے پہلے پہلے تمہیں رجوع کا حق پہنچتا ہے، مگر 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 یہ رجوع صرف انہیں ستانے، تنگ کرنے، کوئی بدلہ لینے، کوئی نقصان پہنچانے کی غرض سے نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنا ظلم اور زیادتی اور احکام الہی سے مذاق کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں کوئی سنجیدگی سے کہے تو وہ سنجیدہ ہیں، اور ہنسی مذاق میں کہے تب بھی وہ سنجیدہ ہیں۔ نوٹ کر لیجئے، نکاح، طلاق اور رجوع۔ ابو داؤد 2194، ابن ماجہ 2039، اور یہ دوسرا جامع ترمذی کا نمبر میں نے بتایا ہے، نہیں دوسرا ابن ماجہ کا ہی ہے 2039، ٹھیک ہے۔ ہم، آگے انہوں نے جامع ترمذی کا نمبر نہیں لکھا، اسے میں فی الحال چھوڑ رہی ہوں۔ اچھا جامع ترمذی کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، وہ ترمذی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اسے حسن کہا ہے اس حدیث کو۔ چلیے میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ تین چیزیں ایسی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں کوئی سنجیدگی سے کہے تو وہ سیریس ہیں، سنجیدہ ہیں، ہنسی مذاق میں کہے تب بھی وہ سنجیدہ ہیں، نکاح، طلاق اور رجوع۔ ابو داؤد 2194، ابن ماجہ 2039۔ اچھا جی یہاں پہ الکتاب اور الحکمت کا آیا لفظ، یہاں الحکمت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد سنت ہے، یعنی کتاب اور سنت کی جو نعمت تم پر نازل کی ہے اسے مت بھولو، یہ دونوں وحی الہی ہیں اور دلیل ہونے میں دونوں برابر ہیں، لہٰذا منکر حدیث کا بھی وہی حکم ہے جو منکر قرآن کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان آیات میں بیان کردہ گھریلو مسائل کو حدیث پاک کی روشنی میں زیر عمل لانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو کوئی بات اگر سمجھ نہیں آئی، ریکارڈنگ کے اس حصے کو دوبارہ سے سن لیجئے گا۔ میں نے اپنی طرف سے ایک کوشش کی ہے کہ ایک لفظ کو آپ کے سامنے اس کی تفصیل، اور مجھے لگتا ہے کہ جو پرانی سٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ وہ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، فعل ہے تو ماضی ہے کہ مضارع، اور اس میں مضارع میں آگے چینجز کے بعد امر بنتا ہے، نہیں بنتا ہے، تو یہ تو اب آپ کو ماشاءاللہ کافی پہچان ہوگی ہوگی۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 2، تو ہم نے 230 کر لی، 231 کر لی، 232، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، بالکل سیم انداز ہے، اور جب، اب اس کی تفصیل ابھی دیکھتے ہیں، پہلے میں سلائیڈ چینج کر لوں، جب تم عورتوں کو طلاق دو، پھر اسی طرح یہ بھی فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ اپنی مدت کو پہنچے، یہ بالغ ہونا آپ کو پتہ نا، تو اس کا یہ، اس میں اس مدت کو ان کے اس پہنچنے کا معنی بھی ہے، اور بھی کئی معنی ہے اس کے، تو یہاں پر دیکھیں گے کہ انہوں نے اور کس طرح اس کا یہ کیا ہوا ہے ترجمہ۔ بعض اس کو پوری کرنا کے معنی میں کرتے ہیں، بلغنا فبلغنا، پھر وہ پوری کر لیں، آجالہن اپنی مدت کو، لیکن مجھے لگتا ہے پوری کر لیں اپنی مدت کو، تو وہ پھر مدت جب پوری ہوگی تو پھر تو رجوع نہیں کر سکتے نا، تو یہاں پر انہوں نے ترجمہ اچھا کیا ہوا، پھر وہ پہنچیں یا پوری ہونے کے قریب ان کی مدت ہو۔
اچھا جب ابھی اس میں دیکھتے ہیں فلا تعضلوہن، جی فا حرف ہے، پس لا تعضلو، اس میں بھی نون تھا گر گیا، اس لا نے گرا دیا، لا نہیں ہے، عین ضاد لام حروف مادہ ہے۔ تم مت روکو ہن انہیں، ان عورتوں کو، ان کے، یہ کہ ینکحنا، نون قاف ہا، کہ وہ نکاح کر لے۔ اچھا جو پچھلی آیت میں نے ابھی بتائی تھی نا، اس میں جو تھا نا کہ پھر وہ اپنی مدت کو پہنچے، ٹھیک ہے، یا آپ کسی نے ترجمہ کیا ہے کہ پوری کر لیں، لیکن اس کا آپ نے لکھنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پہنچنے کے قریب ہوں۔ آیت نمبر 230 میں 31 میں پہنچنے کے قریب ہوں، کیونکہ پہنچنے کے قریب ہوں گے، ابھی عدت چل رہی تبھی تو آپ انہیں روک سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں، ورنہ تو نہیں روک سکتے، ورنہ تو وہ ٹائم پورا ہو گیا 3 ماہ، تو اب تو وہ بس پھر آپ اس طرح سے ہے کہ وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، چاہے وقتی ہے، طلاق رجعی۔ اب وہ یہ ہے کہ آ، یہی میاں بیوی دوبارہ نکاح کرنا چاہیں یہ کر سکتے ہیں، وہ عورت کسی اور سے کرنا چاہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ پوری کر لیں اپنی مدت کو، پہنچ گئی ہیں، کر لی ہے، تو نہ تم انہیں روکو کہ وہ کیا کریں، ینکحن ازواجہن، کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں۔ ینکحن میں یا علامت مضارع ہے، ازواجہن یہ زوج کی جمع، اپنے شوہروں سے۔ اب اس کو ذرا سمجھیے گا، غور سے سنیے گا، اس سے دو باتیں مراد، کہ وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہیں، پر فرض کریں ایک ہی طلاق ہوئی ہے، ایک شوہر نے ایک بیوی کو طلاق دے دی، ایک ہی طلاق چاہے دی ہے، 3 ماہ گزر گئے، رجوع نہیں کیا، بس طلاق ہو گئی۔ اب وہ چاہے تو اپنے پہلے شوہر کی طرف اس سے نکاح کر لے، تو گھر والوں کو نہیں روکنا چاہیے۔ میں بھی ایک صحابی کا واقعہ آپ سے بیان کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ گھر والوں کو بیچ میں یہ نہیں اس طرح سے روکنا چاہیے، رکاوٹ کھڑی کرنی چاہیے۔ اچھا فرض کریں کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے نہیں کرنا چاہتی، وہ کسی اور سے کرنا چاہتی ہے، تو یہ پہلے شوہر کو بھی نہیں کرنی چاہیے، بیچ میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرنی چاہیے، اس کو بھی نہیں روکنا چاہیے کہ وہ دوسرے شوہر سے نہ کرے۔ تو یہ دونوں اس میں صورتحال یہ ہیں کہ وہ نکاح کرے، اپنے شوہروں سے پہلے سے کرنا چاہتی ہے تو گھر والے نہ روکیں، اور کسی اور سے کرنا چاہتی ہے تو پہلا شوہر اور گھر والے دونوں نہ روکیں۔ ایزا جب ترا دو را دعاد واو حروف مادہ ہے، راضی سے پہچانا جا رہا ہے، تو تا اور یہ بیچ میں الف، یہ وہ فعل کا وزن ہے، یہ ماضی، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو لگے تا علامت مضارع ہے، اس میں چاہے مذکر کی ہے مؤنث کی، نہیں، کچھ نہیں ہے، ماضی ہے، اس کے وزن میں بھی تا آتی ہے، کم ہے لیکن ہے۔ جب وہ آپس میں راضی ہو جائیں، باہم رضامند ہو جائیں، جب وہ باہم رضامند ہو جائیں بینہم آپس میں، بالمعروف معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے۔ اب وہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہ رہی، گھر والے بیچ میں نہ آئے، کسی اور سے کرنا چاہ رہی ہے تو گھر والے اور پچھلا شوہر بیچ میں روڑے نہ اٹکائیں۔ ذالک یوعظ بھی، یہ ہے یوعظ واو عین ظا، نصیحت کی جاتی ہے، یہ جی فعل ہے، مضارع ہے کیونکہ علامت مضارع یا ہے، مجہول ہے، وہ نصیحت کرتا ہے، معروف، نصیحت کی جاتی ہے، مجہول، یہ بات نصیحت کی جاتی ہے بھی ساتھ اس کے، من اس کو جو، کانا منکم تم میں سے ہو، ویسے کانا کا مطلب ہوتا ہے وہ تھا، مگر اکارڈنگلی اس کا کرنا ہوتا ہے وہ ہے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، منکم تم میں سے، یؤمن باللہ والیوم الاخر، یؤمن حمزہ میم نون حروف مادہ ہے، یا علامت مضارع، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخر پر، آخرت پر، آخری دن پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یعنی کہ اس بات کے ساتھ اسے نصیحت کی جا رہی ہے جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور یہ با کے حرف کے ساتھ آیا، پکا یقین والا۔ ذالکم ازکا، یہ ازکا، اچھا ازکا اور اطہر دونوں ایک ہی وزن پر، افعلوا کا وزن ہے، تو اس کا مطلب ایسے ہوتا ہے سب سے زیادہ، مگر کبھی اس کے بعد من آئے تو اس سے زیادہ، کبھی من نظر نہیں آ رہا ہوتا مگر ترجمہ اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، ذالکم یہ بات، ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، وہ اطہر اور زیادہ پاک ہے، اللہ اور اللہ، یعلم عین لام میم حروف مادہ ہے، یا علامت مضارع، وہ جانتا ہے، وہ اس کے اندر ہی اس کا فائل، اور وہ کون، مراد اللہ تعالیٰ، وہ بائی چانس پہلے آ گئے، اور اللہ جانتا ہے، وہ انتم لا تعلمون، اور تم لا تعلمون۔ چلیے جی آخری لفظ ہے، یہیں پہ بس روکیں گے، تھوڑا تفسیر بیان کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کوشش تو یہی ہوگی بس اتنی سی کلاس اسے ہم، کیونکہ اب روز ہوگی تو آپ کے لیے بھی آسان رہے، میرے لیے بھی۔
اچھا جی چلے مجھے بتائیں یہ لا کون سا ہے، میسج کریں. اور یہ تعلمون مجھے بتائیں یہ کیا ہے. اس سمے کہ فیل ہے، فیل ہے تو کون سا ہے؟ پہلے لا کا بتائیں. شاباش، سدرا عزیز صاحبہ نے بتایا نفی کا ہے، ماشاء اللہ. سلیمہ خان صاحبہ لا نافیہ، ماشاء اللہ ایکسیلنٹ. اور سدرا عزیز صاحبہ نے یہ بھی بتایا کہ فعل مضارع ہے تعلمون، ویری گڈ. حروف مادہ پہچانیں گے آپ؟ پاکیزہ بیٹی نے بھی بالکل ٹھیک بتایا ماشاء اللہ. حروف مادہ. شاباش نورین صاحبہ نے، ماشاء اللہ ایکسیلنٹ. چلیں جی حروف مادہ بتا دیں اس کے. ماشاء اللہ عین لام میم ٹھیک ہو گیا، جس کو الگ الگ لکھتے بھی الگ ہے پڑھتے بھی الگ ہے. چلیے جی ماشاء اللہ آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں. مجھے خوشی ہو رہی ہے، اور باقی جو ساتھ ساتھ گرامر کا کورس کر رہی ہیں تو آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، ایک صحابی تھے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کیا، اس نے میری بہن کو طلاق دے دی. جب عدت گزر گئی تو وہ دوبارہ نکاح کا پیغام لے کر آ گیا. میں نے اس سے کہا میں نے تمہارا نکاح کیا، اپنی بہن کو تمہاری بیوی بنایا اور تمہاری عزت افزائی کی، مگر تم نے اسے طلاق دے دی. اب تم پھر اس سے نکاح کا پیغام لے کر آ گئے ہو، اللہ کی قسم وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتی. انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ تمہارے ساتھ نہیں ہونے دوں گا. اس شخص میں کوئی برائی نہیں تھی. اور کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ بہن کے بہت سے پرپوزلز آئے تھے، مگر وہ پھر پہلے شوہر کے پاس ہی جانا چاہ رہی تھی، اسی میں انٹرسٹڈ تھی. اور یہ خود بھی بتاتے ہیں میری بہن بھی اسی کے پاس جانا چاہتی تھی، میں بیچ میں رکاوٹ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی تو انہیں اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں. اَيَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نکاح کر دوں گا. الغرض انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دیا. صحیح بخاری 5130. تو اب یہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ اس آیت میں یہ دو تفصیلات ہیں، یہ جو نا کہ وہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے. ٹھیک ہے، ہاں یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا دو کیا کیا مراد ہے اس سے. یہاں ایک بات ضرور ان صحابی سے سیکھنے کے لیے، انہوں نے قسم کھائی تھی، ان کا دل وہ ہرٹ بھی ہوئے ہوں گے، کس طرح بہن کو طلاق بلا وجہ دے دی ہوگی، اور غصہ بھی ہوگا، پھر قسم کھا لی، پھر تو ایگو کا مسئلہ ہو جاتا ہے نا. مگر آپ یہ دیکھیے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا، بتایا، انفارم کیا، تو اس کے بعد انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اے اللہ کے رسول اب میں نکاح کر دوں گا. کوئی ضد نہیں، کوئی ہٹ درمی نہیں. تو جب اللہ کا حکم آ جائے کرے نا کسی بھی معاملے میں، تو وہاں پر سر جھکا دیا کرے. مجھے یہ لگ رہا ہے، میرا یہ خیال ہے، ایسا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا ایسا نہیں ہو سکتا، یا اس کے فتوے لے رہے ہوں، اس میں حجتیں اپنے طور پہ پیدا کر رہے ہوں. ایسا نہ کیا کریں بس. اور اللہ سے دعا بھی کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے دین کو سمجھنا اور ہمیں شرح صدر دے. شرح صدر میں یہ سب کچھ آتا ہے، دین کی سمجھ بھی آتی ہے اور اس پر عمل کرنا بھی آسان کر دے، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. ہمیں کوئی حکم، آپ کا کوئی حکم ہمیں بوجھ نہ لگے، بھاری نہ لگے. اور ویسے بھی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی رضا کے کام آسان کر دے. ہم انسان ہیں، کمزور ہیں. چلیے جی میں اب تھوڑا سا اس کو اور بتا دیتی ہوں. اس آیت سے ایک تو یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت خود بخود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ ولی کی اجازت ضروری ہے. امام بخاری نے بھی اس آیت سے یہ استدلال فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے، نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے، کیونکہ وہ عورت زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے. ابن ماجہ 1882. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں. تو اگر عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہوتی تو عورت کے اولیاء کو قرآن مخاطب نہ کرتا کہ تم ان کو مت روکو،
باقی ازواجہ ہننا میں نے اس لفظ کو بتا دیا تھا. اس سے جس طرح وہ شوہر مراد ہے جن سے پہلے نکاح ہوا تھا، اسی طرح عدت گزرنے کے بعد اگر وہ کسی اور شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہیں وہ عورتیں، تو اس ہونے والے شوہر سے نکاح سے روکنا بھی منع ہے. یعنی کہ نہ پہلے شوہر سے کرنا چاہتی ہے اس کے پاس بھی جا سکتی ہے، کوئی نہ روکے، گھر والے نہ روکیں. اور اگر کسی اور سے کرنا چاہتی ہے تو گھر والے اور پہلا شوہر نہ منع کریں. اور یہ پہلی دو بار جو ایک ایک دفعہ طلاق دی ہوئی ہے، ان کی دو بار، ایک دفعہ طلاق دی 3 ماہ کی عدت، پھر طلاق دی 3 ماہ کی عدت، تو یہ طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ شاہ عبد القادر رحم اللہ لکھتے ہیں کہ یہ حکم ہے عورت کے ولیوں کو کہ اس کے نکاح میں اس کی خوشی کا خیال رکھیں، جہاں وہ راضی ہوں وہاں کر دیں، اگرچہ اپنی نظر میں اور جگہ بہتر معلوم ہو. چلیے جی، آج کے لیے اتنا ہی. تھوڑا سا ایک چھوٹا سا پوائنٹ شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر جو ذکر آج آیا ہے یہ حلالہ، تو اس کی بہت سی تفصیلات ہیں، میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے شیئر کروں گی موٹی موٹی، کہ اس میں اور عام نکاح میں جو فرق ہے، کیوں یہ ناپسندیدہ ہے، کیوں حرام ہے. سب سے بڑی بات تو نیت. نیت ایک عام جب ہم نکاح کرتے ہیں جس کا جو کہ سنت ہے، ہم ظاہر ہم انسان کی اپنی خواہش بھی ہوتی ہے، ویسے تو اللہ ہر کام اللہ کے لیے ہی، اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے اور سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو اگر یہ نیت ہوتی ہے انسان کی، پھر آگے سے اولاد مقصد ہوتی ہے، تو وہ نکاح وہ حلال ہے. تو حلالہ میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. شاید میں نے پچھلی بار بھی ذکر کیا ہو کہ بہت بڑا ظلم ہے یہ عورت پر. آپ دیکھیں کہ دورے جاہلیت والا کام نہیں کر رہے ہم لوگ. ایک عورت کو پہلے تو ایک شوہر نے اس کی مرضی کے خلاف اسے طلاق دی، وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوگی، اپنا گھر بسانا چاہتی ہوگی، اپنی مرضی سے جی جب دل چاہا ہمارے ہاں طلاق دے دیتے ہیں. کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو طلاق دے دیتے ہیں، اور ایک وقت میں 3 دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. پھر گھر میں بھی نہیں رکھتے ہیں. چلے اگر ایک وقت میں ایک دی ہے تو عدت گھر میں شوہر کے گھر میں پوری کرنی ہوتی ہے، نکال دیتے ہیں. بعض وہ عورت خود بھی نہیں رہتی وہاں پر. تو بہت بڑا ظلم ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے. یہ مجھے جب بھی یہ ٹاپک آتا ہے نا، ایک عجیب سی بے چینی پریشانی ہوتی ہے. ان عورتوں پہ کیا گزرتی ہوگی کہ آپ کو صرف وہ بچوں کی خاطر نا مجبور ہیں وہ عورتیں، وہ مائیں، یا پیچھے کوئی رکھنے والا نہیں ہے تو دوبارہ سے اسی شوہر کی طرف. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے، غلطی شوہر کی ہوتی ہے اور یہ ساری تکلیف سے عورت گزرتی ہے. اسے پتہ بھی ہے کہ اس کے کوئی بھی شخص اس کے لیے لا کے کھڑا کر دیں گے کہ جی اس کے ساتھ ایک یا دو راتیں جسمانی تعلق قائم کرنا ہے، اس کے بعد یہ طلاق دے دے گا تو پھر سے ہم نکاح کر لیں گے، جو بھی حساب کتاب ہے اس طلاق کے بعد ان کا. تو کتنی بری ہے یہ نیت، کتنا گندا ہے یہ سب کچھ. اپنے بچوں کو دین سے جوڑیے، انہیں اسلام کی تعلیم سے آگاہ کیجیے. یہ ساری باتیں اگر طلاق کی نوبت آ بھی جائے، ناپسندیدگیاں ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ پتا ہو. کتنا برا ہے یہ سب کچھ. اور اسلام دیکھیں آپ کو کہہ رہے ہیں ایک وقت میں ایک طلاق دیں، 3 مہینے آپ کے پاس ہے نا. یہاں تو 3 دن میں انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، میاں بیوی کی صلح ہو جاتی ہے بعض اوقات، اور 3 مہینے میں تو دل بدل جاتے ہیں. وہ باتیں پرانی لگتی ہیں جن پہ جھگڑا ہوا تھا، کہاں اٹھا کے ایک ہی وقت میں تینوں طلاق دے دیں، یا چلے 3 کر کے بھی دے دیں، جس طرح بھی. پھر پچھتاتے پھرتے ہیں. پھر تم پچھتا رہے ہو، اب بھرنا اس بیچاری عورت کو پڑے گا. بہت ظلم ہے. دین سے جڑیے. طلاق، اب آپ دیکھیں نکاح کی تفصیلات اتنی نہیں ہے قرآن مجید میں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. نماز کا طریقہ نہیں ہے، طلاق کی اتنی تفصیل ہے قرآن مجید میں، پھر عدت کے بارے میں. سبحان اللہ. تو نیت کا فرق ہے جی دونوں میں. پھر مقصد، حلالہ میں کتنا برا، وہی مقصد آپ سمجھ لیں نیت میں ہی. پھر رضامندی، نکاح میں ہوتی ہے عورت رضامندی، اس میں عورت کی رضامندی نہیں ہوتی ہے، وہ نہیں چاہ رہی ہوتی ہے یہ کرنا. پھر کف جو ملایا جاتا ہے نکاح میں، تو دیکھا جاتا ہے دونوں خاندانوں کا سٹیٹس ایک جیسے ہیں، ہم پلہ ہیں، تعلیمی طور پہ میاں بیوی، بڑا کچھ دیکھا جاتا ہے. یہاں پہ کچھ نہیں دیکھا جاتا. وہ دن عورت پہ، وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں، ویسے تو قیامت جیسی چیز کوئی نہیں ہے، ہم مثال نہیں دے سکتے ہیں، لیکن عورت پر قیامت سے کم نہیں ہوتے ہیں. پھر اس میں کوئی حق مہر نہیں ہوتا. پھر نکاح میں اعلان اور تشہیر ضروری ہے، اس میں نہیں ہوتا.
پھر ولیمہ اس میں ہوتا ہے، اس میں نہیں ہوتا. پھر وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگوں کو بتایا جا رہا ہوتا ہے، مہمانوں کو بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ چوری چھپے کیا جا رہا ہوتا ہے سارا. پھر نان و نفقہ جو شوہر کی ذمہ داری ہے نکاح کے بعد، یہاں کون لیتا ہے؟ یہاں تو الٹا اس کو دیے گئے ہوتے ہیں پیسے اس مرد کو، کہ یہ پیسے لے کے تو یہ 1 2 دن یہ، اس کے بعد طلاق دے دو. کتنا برا ہے، کتنا گندا ہے یہ سب کچھ. اللہ تعالیٰ ہم سب بہنوں بیٹیوں کو اس اذیت سے، اس تکلیف سے محفوظ فرمائے. اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے گا، دین سے جڑیں، لوگوں کو اس کی اویئرنیس دیں. غصہ آتا ہے، غصہ عورت کو نہیں آتا کیا؟ اور غصے میں ہی تو سب کچھ ہوتا ہے، ہنستے کھیلتے کون طلاق دیتا ہے؟ تو یہ برداشت کرنا سکھائیں اپنے بچوں کو بھی، اپنی بچیوں کو بھی. اگر کسی شوہر کو غصہ آ رہا ہے تو بیٹی چپ کر جائے آگے سے، ٹھیک ہے؟ باقی اگر پھر بھی وہ زیادتی کرتا ہے تو وہ خود اللہ کو جواب دے. تو گھر بچانے کے لیے جھک جانا چاہیے تھوڑا، دونوں طرف سے فلیکسیبل ہونا چاہیے. بیٹوں کی بھی تربیت کریں، بیٹیوں کی بھی تربیت کریں. چلیے جی، آج کے لیے اتنا ہی. الحمدللہ 2:32 ہو گئی ہیں. کل انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. تو منگل بدھ جمعرات ہے، صرف آئی تھنک یہ 1.5 ماہ کی بات ہے. تھوڑی سی ہمت کیجیے، اس کے بعد یہ کورس مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی بیچ 2 شروع ہوگا، وہ ونس اے ویک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم